اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یکم ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول کے دن تک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، لیکن یہ عمل بالخصوص آپ نے یکم ربیع الاول کے دن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میری بہن یا بھائی یکم ربیع الاول کے دن اگر اس عمل کو نہ کر سکے تو وہ پہلے 10 دنوں میں کسی دن بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی فضیلت، برکات شیئر کرتی ہوں۔ تو ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اجالوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے عالم نور طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ایک عظیم تاریخ ساز انقلاب ہے کہ جس نے توحید اور رسالت کے نور کو عام کر کے انسانی قدروں کو بحال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا توحید، ایمان کے نور سے روشن ہوئی اور کفر و شرک کی تاریکی چھٹ گئی۔ نسلی اور طبقاتی امتیازات کا خاتمہ ہوا اور آپ کی عظمت اور رفعت کائنات پر اول زور سے آیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اور اسی خوشی میں محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اور آپ کی شان میں نعت پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی بدولت نور کی مانند چمکتا ہے اور ہر مسلمان کا دل ایمان کی روشنی سے منور رہتا ہے۔ میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں بلکہ اپنی پوری زندگی کے ہر ایک لمحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک تعلیمات کی روشنی میں سنواریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ فقط یہی دعالب ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہر مسلمان کے لیے خوشیوں کا باعث بنے، اہل ایمان کے دل سرور کائنات کی محبت سے روشن رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ہم سب اپنی زندگی گزار سکے، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یکم ربیع الاول کے دن اور 12 ربیع الاول کے دن، ان دو مخصوص دنوں کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ ان 2 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، عمل اور وظیفہ کرنے سے پہلے، عمل اور وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا اور 4 عمرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 53 ایئرز یعنی کہ 53 سال مکہ میں گزارے اور آپ کے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزرے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم اور طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل صحابی کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی۔
میری بہنوں، یہ وہ چند اہم باتیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق تھی۔ تو میری بہنوں، مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر ساعت عبادت اور انعامات سے بھرپور ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادات کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عیدین اور جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی ہے۔ تو میری بہنوں، جو کوئی یکم ربیع الاول یا پھر 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے یہ 8 نام پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان اسماء اعظم کا، ان اسماء گرامی کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذاکر کو محبوب خدا کی ولادت مبارک کی دن کی نسبت سے بے حد روحانی درجات ملتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ 8 اسماء اعظم، 8 اسماء گرامی ایسی ہیں کہ جن کی برکات سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، ہر دکھی دل کو سکون مل جائے گا۔ نمبر 2، پورا سال رزق کی فراوانی ہوگی، مال و دولت میں اضافہ اور برکت ہوگی، بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہوگی، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور ہوگی۔ تو اس کے لیے جو آپ نے اللہ کے یہ 8 صفاتی نام پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے صرف اور صرف 8 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ 8 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ میری بہنوں، ان میں ایک اللہ کا ذاتی نام اور باقی اللہ کی صفاتی نام ہیں۔ اس کے لیے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یکم ربیع الاول کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد یا پھر 12 ربیع الاول کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر ہاتھ کی انگلیوں پر یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب اور اسی طریقہ کار سے آپ نے 8 مرتبہ ان اسماء گرامی کو، ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہر دکھی دل کو سکون ملے گا، پورا سال رزق میں فراوانی، مال و دولت میں اضافہ اور برکت ہوگی، بیماروں کو شفا نصیب ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ربیع الاول کے پورے مہینے میں بالخصوص ان 2 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کرنا ہے۔ یکم ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے ہی یہ عمل، یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، جن کا ذکر آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔